اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا خلاصہ چھٹے پارے سے ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پانچویں پارے کے آخر کے اندر منافقین کی مذمت بیان کی گئی تھی، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے مگر کسی نقصان کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک تو بہتان لگایا، تہمت لگائی، نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کی تو ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر ایک سائڈ پہ باغ کے اندر ایک کمرہ تھا، اس کے اندر جو ہے روپوش ہو گئے گویا کہ، کیونکہ یہ قتل کے در پہ تھے، ڈھونڈ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے حواری تھے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، ان میں سے ایک باغی ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے کسی لالچ کے اندر آ کر ان سے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ بتاؤں گا، کچھ لالچ میں آ کر کہتے ہیں نا وہ آگ اپنے گھر سے لگتی ہے، تو وہی حواری تھا، اپنا تھا، لیکن کسی لالچ کے اندر آ کر انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا کہ کہاں پر رہتے ہیں، اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں اس باغ کے اندر جاتا ہوں، جب میں کمرے کے اندر چلا جاؤں آپ میرے پیچھے پھر آ جانا کمرے کے اندر۔ اور اندر آ کر چونکہ اندر اور بھی حواری موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو آپ ان کو پہچان نہیں سکو گے، لیکن میں جس کو مخاطب کہوں میں کہوں استاد جی، میں اس کی طرف جب خطاب کروں اس کو استاد جی کہوں تو آپ سمجھ جانا کہ وہی ہوگا، پھر آپ اس کو پکڑ کر جو ہے قتل کر دینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ اس کے ساتھ جو غنڈے بدماش تھے یہ آ گئے۔ یہ بندہ جو حواری تھا تو یہ کمرے کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کمرے کی چھت پھٹی، ایک دم سے فرشتے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ جو دوسرا باغی تھا جس نے سازش کی تھی، جو بتا رہا تھا، اس کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اب جب وہ پیچھے وہ جو بدماش آنے والے تھے وہ اندر آ گئے تو حواریوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اوپر سے چھت بڑھ گئی، ایک دم سے پریشان حیران ہوئے، نظر پڑی تو اس کے اوپر نظر پڑی جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس کو کہنے لگے استاد جی استاد جی۔ جب انہوں نے حواریوں نے اس کو استاد جی کہا تو جو آنے والا بدماش نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو جو ہے سولی پر لٹکا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ یہودی بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ یہ تو مشتبہ ہو گیا، یعنی اس بندے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بَرَّفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت انہوں نے قتل کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر جیسے سولی پہ لٹکا دیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، عیسائی یہ کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے مرزائیوں کا، قادیانوں کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے، دوبارہ آئیں گے بھی نہیں۔ تو یہ مرزائی قادیانی ملعون جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان کا تو مسلمان کے ساتھ کوئی عقیدہ ہی نہیں ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ وہ آئیں گے ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے۔
جن کا ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تین ہے، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بندگی میں عزت محسوس کرتے ہیں، اور تم کون ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہراتے ہو۔ اس صورت کے آخر میں دوبارہ سے عورتوں کے معاملے کی رعایت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورۃ المائدہ شروع ہوتی۔ سورہ مائدہ ترتیب میں 5ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 112 نمبر پر۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، چونکہ اس سورت میں دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت موجود ہے جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جو ہے تکمیل دین کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ کھانے پینے کی بہت ساری ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھی جاتی تھی۔ حرام چیزیں جیسے کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، فرمائے کہ یہ بالکل صریح حرام ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے فضل، انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے مسلمانوں کو حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح ظاہری بدن کو بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ جو ہم روزانہ نماز کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں، وضو کے 4 فرائض جو بتائے جاتے ہیں، وہ چاروں فرائض اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو پنڈلیوں سمیت دھو۔ تو یہ 4 فرائض جو ہیں وضو کے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک دوسرا احسان کہ اگر پانی کی قدرت نہیں ہے، تیمم کر لو۔ تیمم میں 2 فرض ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا 2 ضربین لگانا۔ فرمائے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تم پر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے۔ اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو۔ اور 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی اور ان کے فتنے، فساد اور سرکشی اور تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس کی مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ 8ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا اور پھر ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر فرعون سے آگے چلے تھے، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے راستہ دے دیا۔ جب یہ دریا پار کر گئے تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا، آپ کو دشمن سے نجات دی اور دشمن کو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دریا سے راستے دیے اور راستے سے تم آسانی کے ساتھ جو ہے پار ہو کر آ گئے ہو۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے کہ سامنے قوم عمالقہ ہے، ایک بستی ہے قوم عمالقہ، اس وقت یہ فلسطین کی بستی کو قوم عمالقہ کی جگہ کہا جاتا تھا۔ تو فرمائے کہ یہ آپ کی پرانی زمین ہے، لہٰذا ان کے پاس جاؤ اور ان سے لڑو، جہاد کرو۔ اب جائیں گے جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے بھاگ جائیں گے، آپ کو فتح دیں گے، یہ ارض مقدس آپ کی ہو جائے گی، آپ جہاد کرو اور جاؤ۔
یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ان کے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک قبیلے کا جو سردار تھا ان 12 قبیلے کے سرداروں کو بھیجا کہ جا کے وہاں پر حالات معلوم کرو کیا ہے۔ یہ گئے وہاں پر جو ہے منظر دیکھ کر آ گئے، وہاں کی قوم کو دیکھ کر آ گئے، وہاں کی زمین کو دیکھ کر آ گئے۔ واپسی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے کہ بہت اچھی زمین ہے، سرسبز و شاداب زمین ہے، باغات والی زمین ہے، بڑی اچھی زمین ہے، لیکن وہاں پر جو قوم آباد ہے وہ بڑی تگڑی قوم ہے، بڑی لڑاکو جو ہے، بڑی طاقت والی قوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی ایسے کرو، اپنی قوم کے اندر جاؤ اور ان سے کہو کہ بڑی اچھی زمین ہے، یہ بتاؤ ان کو قوم کے بارے میں نہیں بتانا کہ کتنی طاقتور قوم ہے، کہ ہو سکتا ہے ان کی طاقت دیکھ کر یہ لوگ جہاد سے انکار نہ کر دیں۔ اب یہ جو گئے سارے گئے تو سب نے جا کر ان کی صرف طاقت ہی بتائی کہ بڑے طاقتور قوم ہے، بڑے جنگجو قوم ہے، بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اپنی قوم کو گویا کہ ڈرا دیا جہاد کرنے سے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چلو اللہ کا حکم ہے کہ چل کے جہاد کرو، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑانے لگے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اگر اتنا لڑنے کا شوق ہے تو آپ جاؤ اور آپ کے خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ اتنے ناشکر لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑانے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے رخ کر دیا دوبارہ، کہنے لگے ہمیں تو وہ غلامی کی زندگی بڑی پسند ہے، ہم جو بنی اسرائیل کے غلام تھے نا، وہ غلامی کی زندگی ہمیں پسند ہے، ہم لڑنے والے نہیں، ہم جہاد سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمائے کہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والی جب ایک قوم بڑے عرصے تک غلامی کی زندگی میں رہتی ہو، اس میں بلند مقاصد حاصل کرنے کی استعداد باقی نہیں رہتی ہے، ان کو غلامی میں امن نظر آتا ہے، جیسے کہ ہمارا آج حال ہے۔ ہمارا ذہنی غلام بنا ہوا ہے، ہم ذہنی طور پر جو ہے کسی کے غلام ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ امریکہ کے خلاف جا کے لڑو، جہاد کرو، ہمارا ذہنی تصور نہیں کرتا، ذہنی نہیں مانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے اندر اتنی کہاں طاقت آئے گی کہ ہم امریکہ کو للکاریں گے اور امریکہ سے لڑیں گے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا، وہ ذہنی غلام تھے، اس لیے وہ ذہنیت غلامی والی ذہنی جو ان کے سے نکلی نہیں تھی، اس لیے وہ لڑنے سے ڈرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہاد نہیں کرتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیسی سزا دی؟ اس بستی کے اندر، اس سینہ کے اندر، جنگلات کے اندر 40 سال کا عرصہ یہ بھٹکتے رہے، 40 سال کا عرصہ وہاں پر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ پھر بھی بند نہیں کیا۔ 40 سال تک یہ کھاتے پیتے رہے، بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، آسمان سے من و صلاح نازل ہوتا رہا، یہ کھاتے پیتے رہے، اور ان کے جسم کا لباس جو ہے ان کے قد اور عمر کے ساتھ بڑا ہوتا رہا۔ اتنے بڑے احسانات اللہ نے ان کے اوپر کیے۔ 40 سال کے بعد جب یہ ان کے بڑے بوڑھے تھے، جن کا غلامی ذہن تھا، وہ جب ختم ہو گئے، جب نوجوان نسل جو ہے پروان چڑھی، نوجوان ہوئے، ان کو پھر کسی نے کہا کہ چلو جہاد کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، وہ انہوں نے پھر حامی بھر دی۔ وہ جب ان کے ساتھ قوم اعمال کے ساتھ جا کے لڑے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو دیکھو یہ ارض مقدس فلسطین جو ہے یہ ہے ہی اللہ کے ماننے والوں کی، یہ مشرکین کی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے قوم عمالقہ وہاں موجود تھی جو رہائش پذیر تھی، قوم عمالقہ یہ مشرکین تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ پاک زمین ہے، مقدس زمین ہے، یہ صرف ان کی ہے جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے۔ اور آج کل کے زمانے کے اندر مسلمان چونکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اہل توحید ہیں، تو حق ان کا بنتا ہے کہ اہل مسلمان جو ہے اس مقدس زمین کو حاصل کریں۔ لیکن یہود 7 سمندر پار جو ہے، امریکہ جو ہے وہاں سے آ کر ہمیں کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ بیت المقدس بھی میرا ہے، یہ فلسطین بھی میرا ہے، ورنہ آپ کو تکہ بیٹی کر کے کھا جاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اپنی بدماشیاں دکھا رہے اور مسلمان بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حق مسلمانوں کو بنتا ہے کہ سارے مسلمان ایک دم سے یہ لغار کر کے ان اسرائیلی کتوں کو وہاں سے نکال دیں کہ تمہارا کہاں سے آ گیا یہ ارض مقدس، یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا، یہ تو ہے ہی اللہ کے ماننے والوں کا۔ لیکن اتنی ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے بعد، تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس کے مطابق حابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور یہی حسد یہود کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اسی قصے کی مناسبت سے ڈاکو، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی پر چڑھا دو، کسی کو قتل کر دو، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ 3 شخص ایسے ہیں فقہ کے اعتبار سے کہ جو مارے جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو کفن نہیں دیا جائے گا۔ ایک شخص باغی جو اسلامی حکومت کی بغاوت پر اترا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کا نہ جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو جو ہے دفن کیا جائے گا۔ دوسرا شخص جو اپنے والدین کو قتل کر دے، والدین میں سے کسی کو قتل کیا
تو اس کے مقابلے کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ اس کو جو ہے دفن کیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے ڈاکو اور رہزن، جو کسی کو لوٹتے ہوئے واردات کے دوران مارا جائے، اس کی بھی سزا یہی ہے کہ اس کو نہ غسل نہ کفن دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کاموں سے بچ جائیں۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، کیونکہ اسلام انسان کی جان و مال و عزت کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ چوروں اور فسادیوں کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر فسادیوں کے 3 گروہ کا تذکرہ کیا گیا، یعنی منافق، یہود اور نصارہ۔ پہلے گروہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور تیسرے گروہ کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور 11ویں رکوع میں یہود اور نصارہ کی گمراہی کا سبب بھی بتلایا گیا ہے کہ ان کو توریت اور انجیل دی گئی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے تھے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر توریت اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ کوئی ایسی نصیحت اور عقائد اور عبادات اور اخلاق اور معاملات کے متعلق ہو جو کتب سابقہ میں پائی جاتی ہو اور قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جتنے سارے معاملات، عبادات، اخلاقیات پہلے کتابوں کے اندر پائی جاتی تھی، وہی ساری باتیں اس قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر 12ویں رکوع میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت محمدیہ کے سخت ترین دشمن ہے، اور ان سے دوستی کرنے سے منع کرنے کی وجہ بتلائی۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں ان کی محبت میں آ کر تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ، یعنی مرتد نہ ہو جاؤ، اور مرتد ہو جانے سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب کر دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، پیٹھ پھیر دو گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جو دین پر چلنے والی ہوگی۔ اور یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے بعد اگلے رکوع کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد اور ایک ہیں۔ جتنے بھی کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، آپس میں اگر جن کا اختلاف ہوگا، لیکن اگر کہیں مسلمانوں کو مارنے کی بات ہوگی تو سارے جم جائیں گے، آپس میں اتحاد کر دیں گے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے لپک پڑیں گے۔ لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن کے حکم کے واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ کے اشاروں پر اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا پاکستان والوں نے افغانستان پر حملے نہیں کیے؟ یہ سارے ہی جماعت پاکستان والے ہی تھے جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، ورنہ امریکہ کی کیا ہمت تھی کہ افغانستان پر حملہ کرتا۔ تو فرمایا کہ ہم قرآن کو ماننے کے باوجود، قرآن کی ہدایت کو ماننے کے باوجود دوسروں کے اشاروں پر اپنے مسلمانوں کو ہم خود مارتے ہیں۔ لیکن یہودوں کے آگے اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپس کے اندر اتفاق کرتے ہیں اور اتفاق کر کے مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ اگلے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔